السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر الصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتاب الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صلوات. ذاکری کا یہ کورس کے سلسلے میں جو آج ہماری کلاس ہے وہ یہ ہے کہ مجلس جو ہے کس طریقے سے تیار کی جائے، کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے اور خصوصاً جب ہم منبر پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے سب میں پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں جو ہے ایک موضوع جو ہے معین کرتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک پر اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور جب انسان ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے کہ میں نے اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے اپنا مطالعہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے اور شروع کرتا ہے، اور پھر مختلف کتابوں میں جا کر جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہمارے عرف عام اور معاشرے میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی زحمت نہیں کرتے کہ قرآن کو یا کتابوں کو کھولیں. ہم لوگ جو ہیں فوراً جو ہے وہ ایک کسی عالم کو جو ہمیں پسند ہے ان کی گفتگو جو وہ سن لی اور پھر اپنے حافظے میں اس کو بٹھا لی اور پھر اسی کو جو ہے ہم نے جا کر جو ہے آگے جو ہے وہ بیان کر دیا. اب اس میں فائدہ تو ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی اور سنی سنائی جو آپ نے مجلس سنی تھی وہی آگے جا کے جو ہے وہ بیان کر دی. لیکن آج کل کے دور میں کچھ پڑھا لکھا طبقہ اور کچھ جوان ایسے ہیں کہ وہ سوالات کرتے ہیں آپ سے کہ جی یہ جو آپ نے پڑھا یہ کہاں سے پڑھا. پھر آپ جا کر جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب میں کیا اس کو جواب دوں. اگر میں یہ جواب دوں کہ جی میں نے فلاں مولانا کی مجلس سنی تھی اور وہی میں نے پڑھ دی تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ شاید آپ کہیں گے کہ میرے لیے جو اچھا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میں، لیکن جو ہے بہرحال حقیقت تو بیان کرنا پڑے گی. ورنہ ایک مثال میں دے دوں جو میرے ساتھ پیش آئی اور وہ یہ کہ کسی ذاکرہ نے جناب علی اصغر کے مصائب ماشاءاللہ سے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے بہرحال رکعت طاری ہوئی اور سب کچھ مصائب ہوئے، تو کسی خاتون نے سوال کر لیا کہ جی آپ نے یہ کہاں سے پڑھے. اب وہ کیا سنی سنائی انہوں نے مجلس پڑھی تھی، اب وہ کیا کہیں کہ میں نے فلاں عالم کی سنی تھی اور بیان کر دی. کہ وہ مولانا علی افضل نے ایک کتاب لکھی ہے روایت غم، میں نے اس میں سے پڑھی ہے. سامنے والے کو انہوں نے ہماری کتاب کا حوالہ جو وہ دے دیا. اتفاق سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ مولانا ایسے ایسے ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ چیز ہے. میں نے کہا میری کتاب میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی. کہا میں نے تو حوالہ دے دیا آپ کی کتاب کا. میں نے اصل میں آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا لیکن میرے لیے جو وہ مشکل کھڑی کر دی.
اب وہ خاتون کیا سوچیں گے کہ بھئی مولانا نے ایسا لکھا، اب وہ جا کے بھی تحقیق نہیں کریں گی، وہ بھی جا کر جو کھولیں گی نہیں کہ واقعاً جو ہے مولانا علی افضل نے جو ہے اس کتاب میں یہ لکھا بھی ہے یا نہیں. بس ان کا حوالہ مل گیا کیونکہ ذاکرہ ہیں، بہرحال ممبر سے اتنی جھوٹ تو نہیں بولیں گے وہ. لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایک جھوٹ بولنے کے لیے، جس طریقے سے اردو میں ہمارا محاورہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تیاری کر کے جائیں. اور ایک مجلس کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ایک مجلس کے لیے آپ کم از کم 8 گھنٹے مطالعہ کریں. پھر آپ کی مجلس ہوگی مجلس. لیکن مجلس بہت آسان ہے، پڑھنا، ممبر پہ جانا بہت آسان ہے، بولنا حسن خواتین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میٹر اب لائیں کہاں سے ہیں، تیاری کہاں سے کی ہے. تو اس کے لیے بہرحال کیونکہ ایک موضوع، اور بہرحال آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا، نام بہت مشہور و معروف نام، خدا غریق رحمت کرے، ہمارے برادر عزیز مولانا حجت الاسلام والمسلمین مہدی رضا ایمانی صاحب. انہوں نے بہت کام کیا، اور یہاں پر جو ہے القائم میں کافی جو ان کے دروس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج بورڈ رکھ دیں تاکہ جو ہے میں بھی تھوڑا سا جو ہے مہدی ایمانی صاحب کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دوں، کہ وہ تقریباً جو بورڈ پر جو ہے وہ سمجھا دیا کرتے تھے، اور اس سے فائدہ یہ رہتا ہے کہ جلدی جو ہے انسان کی جو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بہرحال سلسلہ گفتگو کو میں یہاں سے جو ہوں شروع کرتا ہوں کہ جو آپ نے مجلس پڑھنی ہے، کوئی ایسی آیت کا انتخاب کریں کہ جس میں چند موضوع ہوں، وہ آپ کے لیے جو بہت آسان رہے گا. اب اس موضوع کو آپ بہت پھیلا بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر چاہتے ہیں نہیں ایک مجلس ہے تو ایک مجلس میں وہ موضوع پڑھ بھی سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ. مثلاً جیسے بھی ہم نے بسم اللہ کی ہے، اور پہلے پاری کی سپارے کی پہلی ہی آیات، کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے سب میں پہلے ہے، معاف کیجیے گا رائٹنگ میری اتنی اچھی نہیں ہے، متقین کی نشانیاں. سب میں پہلے جو ہے یہی اگر دیکھا جائے کہ شروع میں پروردگار عالم نے سورہ الحمد کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہ ہدی للمتقین، کہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اب اس میں سب میں پہلے جو ہے اگر آپ ہدایت کو لینا چاہیں تو آپ ہدایت پر بھی گفتگو کر سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے ابھی موضوع رکھا ہے متقین کی نشانیاں، تو فعلاً ہم ہدایت کو چھوڑ کر متقی کے اوپر آتے ہیں. اب سب میں پہلے آپ نے دیکھیے کہ آپ کو جو مجلس آپ نے تیار کرنی ہے، سب میں پہلے آپ کا جو منبع اور مأخذ ہوگا وہ ہوگا قرآن. سب میں پہلے قرآن سے آیت جو ہے آپ انتخاب کر لیں. روایت بھی لینا چاہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے پاس ہے، اس میں 2-3 مجلسیں بہت ہی آسانی طریقے سے آپ کو سمجھا دی جائیں اور آپ لوگ جو ہے وہ تیاری کر سکیں. قرآن لیں یا حدیث، بالفرض ابھی ہم نے لیا قرآن. اب قرآن لینے کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے سب میں پہلے کہ جو موضوع آپ نے اٹھایا ہے، مثلا کوئی بھی ہو، ایک موضوع یہ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، پھر آگے اور انشاءاللہ، کہ آپ نے قرآن کی آیت لینے کے بعد آپ نے جانا ہے تفسیر. اور دیکھیں کہ یقیناً تفاسیر تو بہت زیادہ ہیں، جو بہت ہی عام فہم اور سمجھ میں جلدی سے آپ خواتین کو جو وہ آ جائے وہ ہے تفسیر نمونہ، تفسیر نور 10 جلد میں آگے کراتی کی، لیکن یہ بہت مختصر ہے.
ایک تفسیر ہے جاڑا صاحب کی، ابھی مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا، جاڑا صاحب کی تفسیر ہے 15 جلدوں میں، انوار نجف۔ ایک منٹ، ان تفاسیر میں آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں، کم از کم آپ جو ہے تفسیر نمونہ ضرور اٹھا لیں۔ جب آپ تفسیر نمونہ اٹھائیں تو اس میں جو ہے اب یہ ہدی للمتقین کی جو بحث کی گئی ہے، گفتگو کی گئی ہے، آپ اس کو جو ہے پہلے مطالعہ کریں۔ دیکھیں میں نے کہا ایک مجلس کے لیے آپ کو 8 گھنٹے چاہیے۔ اب آپ کہیں مولانا یہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن زیادہ تو ہیں 8 گھنٹے، لیکن پھر جو آپ کی مجلس بنے گی نا، اور پھر آپ جب بیان کریں گی تو آپ کو بھی اطمینان ہوگا کہ میں اپنی جو گفتگو کر رہی ہوں اس پہ مجھے عبور بھی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے تیاری کی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جی یہ آپ نے جو ہے واقعہ مثلاً کہاں سے پڑھا، جی فلانا مولانا نے پڑھا تھا تو میں نے پڑھ دیا، کیا پتہ مولانا نے کہاں سے پڑھا، اب آپ کیا جواب دیں۔ اور ہوا یہ کئی لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہے واقعہ جیسے میں نے ایک بتایا کہ مصاحب پڑھ دیے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھے تھے، نام کسی کا بھی لے دیا، آپ نے تو جان چھڑوا لی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیچارے وہ مولانا پھنس گئے۔ اگر انہیں جا کے دیکھ لے وہ کہیں گے، اور اگر پڑھے لکھا کوئی ہوا پوچھنے والا، وہ جا کے کتاب کھولے گا اور دیکھے گا بھئی مولانا کی کتاب جو آپ نے حوالہ دیا تھا پوری چھان ماری اور ہم نے تو کہیں بھی نہیں ملی، وہ آپ کو دوبارہ دوسرے دن آ کے پکڑ لے گا یا پکڑ لے گی کہ آپ نے جو حوالہ دیا تھا وہاں پہ نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے حقیقت کو بیان کریں، تو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ سب میں پہلے قرآن کی آیت، پھر اس کے جائیے تفسیر اٹھا کے، جب آپ نے تفسیر کا مطالعہ کر لیا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اس میں یہ موضوعات کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد جیسے کہ ابھی کسی خاتون نے کہا، تفسیر کے بعد ایک اور تفسیر ہے تفسیر روائی۔ پھر آپ جائیے روایات کے ذیل میں کہ اس آیت کے ذیل میں جو یہ تفسیر بیان کی گئی اس میں روایات کون کون سی آ رہی ہیں اور کون مراد ہے۔ لیکن انشاءاللہ ابھی وقت ملا تو میں ایک چیز جو ہے آپ کو سمجھا دوں انشاءاللہ آگے۔ تفسیر روائی میں پتہ چل جائے گا کہ اس در جو ہے مراد جو کیا ہے، جیسے کہ ابھی آئے گا مثلاً متقین کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی نشانی ایمان بغیب۔ ابھی جو ایمان بالغیب ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ تشریح جو ہے آپ کو تفسیر نمونہ میں مل جائے گی کہ اس سے مراد جو وہ بھائی یہ چیزیں ہیں کہ غیب پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کے بعد تفسیر روائی آئیں گے تو وہاں جب تفسیر روائی آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ایمان بغیب سے مراد کیا ہے۔ وہاں پر آ کر جو ہے آپ کو جو ہے جہاں اور چیزیں ملیں گے بھی یہ بھی ایمان بغیب ہے، یہ بھی فوراً جو ہے آپ کو آگے وہاں پہ جو آگے آپ کو مل جائے گا امام زمانہ بھی آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بھی جو ہے آپ کو جو روایت جو مل جائے گی غیب سے مراد جو ہے یہاں پر جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے، یعنی آپ کا ایک ذہن جو ہے وہ کھل گیا کہ بھئی یہ چیزیں جو غیب ہیں ان میں سے ایک امام زمانہ ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو امام زمانہ پہ آپ گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے شروع کیا متقین کی نشانی، اور متقین کی نشانی میں پہلے ایمان بالغیب ہے، غیب پہ ایمان۔ اب غیب پر ایمان میں آپ نے تفسیر دیکھ لی، تفسیر نمونہ دیکھ لی، تفسیر روائی اٹھا کر دیکھ لی۔ اگر آپ لوگوں کی فارسی آتی ہے، اگر فارسی آپ کے لیے آتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سو نے نام رکھا ہے، میں نے بھی رکھا ہے نام آیت اللہ گوگل۔ گوگل کو کھولیں اور گوگل میں آپ لکھیں تفسیر روائی اہل بیت علیہ السلام۔ اگر کسی کو فارسی آتی ہے تو یہ بہت آسان ہے، تفسیر روائی اہل بیت علیہ السلام 18 جلدوں میں غالباً۔ اس میں آپ کو ایک یہ فائدہ ملے گا کہ تفسیر روائی جہاں کا تفسیر نور الثقلین، تفسیر برہان،
تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، فرات کوفی، یہ تقریباً جو ہے روایی تفاسیر ہیں۔ اس صاحب نے جو ہے وہ کام یہ کیا، تفسیر روائی اہل بیت علیہ السلام نے، اس نے تقریباً روایات کو جو ہے اس آیت کے ذیل میں بیان کر دیا ہے ان تمام کتب سے، اور اس کے علاوہ بھی بہار سے بھی لے کر آئے ہیں، دوسری کتابوں سے بھی روایت لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے آرام سے جو یہ کام کر دے کہ آپ جو ہے 10 تفسیر نہ اٹھائیے، فقط آپ ایک تفسیر روائی اہل بیت علیہ السلام نے، نہیں اردو میں، عربی اور فارسی روایت انہوں نے، جی ہاں وہ بھی ہے، آیت اللہ گوگل نے آپ کے لیے اور آسانی کی ہے، آپ وہاں سے کاپی پیسٹ کیجئے فارسی کا یا عربی کا، اور پھر گوگل پہ آپ لکھیں عربی ٹو اردو، ٹھیک، یا فارسی ٹو اردو، ٹرانسلیشن کریں گے تو آ جائے گا، لیکن اس میں بھی یاد رکھیے گا بعض اوقات گوگل ترجمہ غلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو جو ہے جب تک عبور نہ ہو تو احتیاط کیجیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ جو ہے مشکل جو ہے وہ پیش آ جائے۔ مثلا ایک میں مثال دے دوں، امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے جو سنا کہ جب شہید ہو گئے تو امام حسین کے پیٹ پر ایک پٹا بندھا ہوا تھا، پھر وہ شخص آیا، اس ملعون نے کوشش کی، اور یہ وہ فارسی میں اس کو کہتے ہیں کمر بند۔ اب آپ مصائب پڑھ رہی ہیں اور آپ نے فارسی پڑھی ہے وہاں سے، اور اپنے ہی آپ نے ٹرانسلیشن کیا ہے، ادھر لکھا تھا کمر بند، آپ نے بھی کہہ دیا امام حسین کا کمر بند جو اتار لیا گیا، تو اب آپ کیا تصور کرتی ہیں کہ لوگ روئیں گے یا چپ کر جائیں گے؟ فارسی میں کمر بند کا اور معنی ہے، اردو میں کمر بند کا اور معنی ہے، تو اس لیے جو ہے تھوڑی سی دقت کی جو ہے ترجمے میں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو یہاں بندے کمر تو نہیں کہہ سکتے، بندے کمر، بندے کمر بھی شاید اتنا مانوس نہ ہو لوگوں کے ذہنوں میں، پٹا کہہ دیں وہ بہرحال جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ تو بس پہلی چیز آپ کی ہو گئی قرآن کے بعد آپ روایات اٹھائیں گی۔ اب روایات کو اٹھانے کے بعد جو ہے تھوڑی اگر زحمت آپ کو نہ ہو تو لغت ضرور دیکھیں، لغت سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو کھل کے جب سامنے آئیں گی، اور بہت سارے معانی جو ہیں آپ کے سامنے جب وہ آ جائیں گے سامنے کے، مثلا خود متقی، اس متقی کا معنی کیا ہے، تقوی یعنی کیا؟ دیکھیے کہ اگر جو ہے آپ گفتگو کرنا چاہیں اس متقین کی نشانی پر، یہ جو 5 نشانیاں جو ہے یہاں پر پروردگار عالم نے پہلی اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ پورا آپ کا عشرے کا میٹر ہے، اور پھر آگے آ کے جو نتیجہ بھی پروردگار عالم نے جو ہے 6 آیت میں جو ہے 5ویں آیت میں جو ہے وہ بیان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ متقی جو ہے کیا ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور کامیاب و کامران بھی ہیں، یہ نتیجہ بھی آ گیا۔ اگر چاہیں تو آپ پورا عشرہ جو ہے اس متقین کی نشانیوں پر، اور کہیں کہ یہ سورہ بقرہ میں ہے، ابھی قرآن میں جو دوسری جگہ ہے وہ اس کی ہم بات نہیں کریں، فقط یہ آپ آ کر جو ہے فقط پہلے جو ہے تقوی کا معنی کر لیں کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات جب آپ تفسیر میں مراجعہ کریں گی، رجوع کریں گی، تو تفسیر والوں نے بھی جو ہے وہ تقوی کا جو وہ معنی کیا ہے، اہل لغت کا جو ہے بعض نے جو وہ معنی جو وہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے متقی اور کسے کہتے ہیں۔ مثلا میں اب آپ سے سوال کروں کہ جی آپ کے ذہن میں تقوی کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں؟ جی ڈرنے والے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، حق کو باطل میں فرق کرنے والے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب بہت متقی ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ تقوی والے، عام فہم مثلا جو ہے، مثلا آپ کہیں کہ مثلا آیت اللہ محمد تقی بہجت خدا غری کے رحمت کرے بہت متقی تھے، کیا مطلب؟ پرہیزگار تھے، ٹھیک ہے، پرہیزگار تھے، خوف خدا ان میں جو وہ زیادہ تھا، یا جسے کہ جانا چاہیے کہ ہماری اور زبان میں خوش متقی، یہ شاید آپ نے سنا خوش متقی۔ خوش متقی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ اپنے لباس پہ استری بھی نہیں کرتا،
اور جو ہے وہ پہن لیتا ہے، گردن اس نے جھکائی ہوئی ہوتی ہے، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہے، نظریں بھی اوپر نہیں کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں بہت متقی ہے یہ، ماشاءاللہ بہت پرہیزگار ہے یہ۔ ایک تقوی کا معنی ہمارے ہاں یہ بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن جب اہل لغت سے آپ پوچھیں گے نا، تو اہل لغت جو آپ کو جو بتائیں گے تقوی کا معنی جو وہ ہے کیا، پھر آپ کا تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ کھل جائے گا۔ ایک معنی بہرحال لغات میں جا کر دیکھیے گا، حفظ النفس، یہ مٹا دوں، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ حفظ النفس مما یؤذی ہے، نفس کو بچانا ہے ہر اس چیز کے جو آپ کی نفس کی اذیت کا سبب بنے۔ حفظ النفس، فقط اس کو یاد کر لیں، اپنے نفس کو بچانا ہے۔ تقوی یعنی کیا؟ اپنی نفس کو بچانا ہے ہر اس چیز سے جس سے آپ کی نفس مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے، اذیت کا سبب بن رہی ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ کیا ہے؟ متقی ہیں۔ ٹھیک؟ حفظ النفس مما یؤذی ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک معنی اہل لغت نے کیا ہے۔ جب یہ معنی اہل لغت نے کیا ہے تو اب دیکھیں کتنا وسیع معنی ہو گیا۔ ابھی ہم کہہ رہے تھے متقی یعنی کیا؟ پرہیزگار، ٹھیک ہے؟ اب یہ پرہیزگار کیا؟ میرا اب آپ سے سوال، پرہیزگار یعنی کیا؟ کیا پرہیز کرے؟ گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا۔ ٹھیک ہے، گناہوں سے بچے، یہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کیا ایسا نہیں ہے کہ مجھے جو شوگر ہے اگر میں چینی سے پرہیز کر لوں تو پرہیز ہے یا نہیں ہے؟ تو ابھی تو آپ نے کہا کہ جو گناہوں سے بچے، بس دیکھیں اس تعریف سے جو بہت سارے معانی آپ کے کھل کے آئیں گے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں اور سامنے جو ہے ریڈ اشارہ ہے، اب کیا کریں؟ آپ چلی جائیں؟ نہیں، رکیے، بچائیے اپنے آپ کو، پرہیز کیجیے۔ یعنی اس میں قانون بھی آ جائے گا آپ کا پرہیزگاری میں۔ یعنی تقوی، پھر آپ کہیں گے کہ تقوی فقط اور فقط یہ نہیں ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، اس تقوی کو آپ جو ہے پھیلا دیجیے۔ آپ بیماری میں بھی لے کر آئیے، آپ ڈرائیونگ میں بھی لے کر آئیے، آپ جو ہے جو قانون آپ کا چل رہا ہے اس میں بھی آپ لے کر آئیے۔ یعنی اب ہر فیلڈ میں آپ کو تقوی دکھائی دے گا، اور اگر ہے تو کہا جائے گا یہ شخص متقی ہے۔ ورنہ میں نے اور آپ نے تقوی کو ایک جگہ معین کر دیا تھا، بس گناہوں سے بچ رہا ہے یہ متقی ہے، نہیں۔ تقوی کا معنی تھوڑا جو ہے وہ وسیع ہے، اور اس میں جو ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل حال جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ اب اس میں سے بہرحال جب آپ یہ معنی کریں گی خود، اب آئیے، جب مجھے پتہ چلی ہے کہ متقی یہ ہوتا ہے، اب پروردگار عالم نے متقین کے لیے کیا کیا کہا ہے قرآن مجید میں۔ کہیں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے۔ کہیں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا، متقین کیا ہیں؟ کامیاب و کامران ہیں۔ یعنی اب آپ جو ہے کلمہ متقین اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور اس میں قرآن مجید میں، تو اس میں جو ہے آپ متقین لکھ دیں۔ جب آپ متقین لکھیں گی تو آپ کے پاس کئی آیات آ جائیں گی، اور اگر زیادہ اس میں کرنا چاہیں تو یہ جو مادہ تقوی کا وقایا سے ہے تقوی، اب اس کو لے کر آئیے۔ اب خود آپ کی جو ہے متقی کے اوپر ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر
چیزیں ذکر کی ہیں، تم حق و باطل میں جو پہچان کر سکو گے. یعنی اس طریقے سے کئی آپ کو جو ہے خود تقوی کے متعلق کافی میٹر آپ کو قرآن میں مل جائے گا. آپ کو کہیں جانے کی جو ضرورت نہیں ہے. فقط اور فقط جو ہے یہ متقی کا کلمہ اٹھائیے، اس کا معنی لغت سے کیجیے، اور قرآن اور جو ہے تفسیر اٹھا کر دیکھو، اس میں کئی آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں جو وہ کھل کے آ جائیں گی، اور پھر آپ کی مجلس جو ہے کم از کم خود کلمہ متقین کے اوپر کم سے کم کہوں تو 1-2 مجلس آپ کی آرام سے اچھی بن جائیں گی، اور وہ ہوگی سب قرآن سے، ہوگی سب وہ روایات سے. آپ کو ہی پڑھنے میں مزہ آئے گا. بس تھوڑا یہ ہے کہ حافظے کو تھوڑا تیز کرنا پڑے گا اپنے، اور وہ یہ کہ بار بار آپ کو جو ہے آیات کو جو ہے دہرانا پڑے گا، تاکہ کہیں آیات جو ہے وہ نہ بھول جائیں. لیکن اس کا بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر کہیں پر ایسا مسئلہ آ جائے کہ آپ سے جو آیات جو ہے وہ ذہن سے نکل گئی ہے، تو ضروری نہیں آپ پوری آیات پڑھیں. اب مثلاً ان للمتقین مفازہ، آپ کو ان للمتقین تو یاد ہے، مفازہ بھول گئی. اب آپ کہیں قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہے ہیں متقین جو ہے، بے شک متقین کیا ہیں؟ جو کامیاب و کامران ہیں. ان للمتقین کہہ دیا، اب مفازہ آپ بھول گئے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. آپ ایسا بھی اظہار نہ کیجیے کہ میں بھول گئی. یہ بھی ایک فن خطابت میں جو ہے ضروری ہے، کیونکہ ذاکرین کا ذاکرہ کورس ہے یہاں پر. یہ بھی ہے کہ سامنے والے کو آپ نے فیل نہیں ہونے دینا کہ میں بھول گئی ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے آئے سامنے والے سمجھ گئے کہ بھول گئے، نہیں. اب نارمل طریقے سے مجلس پڑھیں، بیچ میں سے آیت رہ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 لفظ آپ نے پڑھ لیے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، 2 لفظ پڑھیں باقی چھوڑ دیں. یہی متقین کی تعریف آپ کو یاد ہے، حفظ النفس مما یؤذی ہے و یضر بھی ہے. آپ جو ہے کیا کہا، حفظ النفس، اپنے نفس کو بچانا ہے. کس چیزوں سے؟ اب آگے آ ہی نہیں رہا آپ کو، آپ کے ہر اس چیز سے جو آپ کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، ضرر کا سبب بن رہا ہے. اب آپ جو ہے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. حفظ النفس کہہ دیا نا، کافی ہے. لیکن اظہار جو آپ نے نہیں کرنا. تو بہرحال سب میں پہلے قرآن کی آیت لیں، پھر قرآن کی آیات میں جا کر تفاسیر دیکھیں، جو جتنا دیکھ سکتا ہے. کم از کم آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ ہے کہ کم از کم 1 تفسیر ضرور یا 2 تفسیریں ضرور دیکھیں. اس کے بعد جو ہے جب تفسیر کا مطالعہ کریں گے، جو اس میں موضوع آپ کے سامنے کھل کے آئیں گے، پھر اس کے ریلیٹڈ جو ہے آپ جو ہے آیات یا دوسری کیا کہتے ہیں تفاسیر کی طرف جو وہ جا سکتی ہیں، اور اپنے موضوع کو جو وہ کھول سکتی ہیں. اور خود اگر متقین پر گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو خود کلمہ متقی کو اٹھا لیں، اتقوا اللہ دیکھ لیں، متقی دیکھ لیں، متقین دیکھ لیں. اب یہ جتنے بھی کلمے سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارا جو ہے آپ جو وہ دیکھ لیں گے، تو آپ کی جو مجلس جو خود کلمہ تقویٰ پر جو وہ بن جائے گی، اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو جو وہ سامنے جو وہ آ جائیں گی کہ تقوی کے متعلق جو ہے کافی گفتگو کی گئی ہے. اس کے بعد جب آپ نے متقی کی بیان کر دیا، متقی کے متعلق آپ نے جو ہے آپ کی تیاری ہو گئی. اب آئیے، اب دیکھیں یہ ان خواتین کے لیے کہ جو عشرہ پڑھ رہی ہیں، یہ ان کے لیے. لیکن اگر ایک مجلس پڑھنی ہے تو آپ کہیں ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے. اب متقی کون ہے؟ بس آپ نے متقی کے اوپر ایک مجلس پڑھی اور والسلام. کیونکہ ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ جو عشرہ پڑھتے ہیں، اب لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور خصوصاً نئی جنریشن جو ہے وہ بہرحال مطالعہ بھی کرتی ہے، کیونکہ آج کل سب کے سامنے جو ہے چیزیں جو موجود ہیں. وہی کہتے ہیں مولانا نے آیت تو پڑھی تھی، اس کے ذیل میں کیا پڑھا وہ آیت کے مطابق نہیں تھا. کبھی مولانا ادھر جا رہے تھے، کبھی خیبر جا رہے تھے تو مولانا کبھی خندق جا رہے تھے، کبھی مکہ پہنچ رہے تھے تو کبھی مدینہ پہنچ رہے تھے مولانا، کبھی جو کہاں جا رہے تھے، کبھی کہاں جا رہے تھے. ایک جیسا کہ میں نے متقین کے متعلق عرض کیا، ایک روال پر ان کی گفتگو نہیں تھی. اگر آپ جا کر آج ہی یا کل پرسوں جا کر خود ہی کلمہ متقی کے اوپر آپ دیکھیں اور قرآن میں کھولیں تو کئی آپ بھی کہیں گے ہاں یہ پے در پے جو وہ گفتگو جو وہ ہماری جو ہو رہی ہے. تو بہرحال اب متقی کی پہلی نشانی ہے غیب پر ایمان.
اب غیب پر ایمان بہت آسان موضوع ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس میں آپ کو تیاری کرنے کی۔ اب غیب پر ایمان پر آپ کہیے کہ غیب پر ایمان ہر شخص کا ہے، کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے کہ جس کا جو غیب پر ایمان نہ ہو، غیب پر ایمان ہر ایک کا ہے۔ اب آپ غیب پر گفتگو کی نہیں، کون کون چیزیں غیب ہیں؟ اب کون کون سی چیزیں غائب ہیں؟ اب آپ لسٹ بنانا شروع کر دیں اس کی کہ کون کون سی چیزیں جو غائب ہیں، اس پر آپ گفتگو کرنا چاہیں۔ غیب پر ایمان، ایک مجلس آپ کی پوری غیب کے ایمان پر بن جائے گی۔ اللہ غیب ہے؟ کسی نے دیکھا اللہ کو؟ بس اب توحید پر آپ جو گفتگو کر سکتی ہیں۔ ملائکہ غیب ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل غیب ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اب ملائکہ پر بھی گفتگو کر سکتی ہے۔ یعنی الا ماشاء اللہ آپ جو اس موضوع کو اگر پھیلانا چاہیں تو بہت پھیل سکتا ہے۔ کئی مجلس سے آپ جو ہیں آپ کہیں گے غیب کے ایمان پر مولانا میں نے تو کئی مجلس آپ نے ایک کہا تھا، ہم نے تو کئی بنا لیے، خود توحید کو ہم نے ایک مجلس میں بیان کر دیا۔ ہم نے جو ملائکہ کے بارے میں کہ ملائکہ کی صفات کیا ہوتی ہے، ہم نے ملائکہ کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کر لی ہے۔ انبیاء جو ہے غیب ہے، ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے جو انبیاء پر جو ہے وہ گفتگو کر دی ہے۔ الا ماشاء اللہ آتے آتے کیونکہ آپ کو حال حاضر میں بھی لے کر آنا ہے، امام زمانہ پر آپ لے کر آ جائیں۔ اب بہرحال جب امام زمانہ پہ ہیں تو امام زمانہ کا ٹاپک بہت طولانی ہے۔ اب اس میں جو انسان جو وہ گفتگو کرنا شروع کرے تو اس میں کافی جو ہمارے پاس جو وہ گفتگو ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ اپنا اگر اشرہ ہے تو اس لحاظ سے تیاری کریں۔ اگر ایک مجلس پڑھنی ہے، اب آپ مثلاً جو ہے ایک مجلس کے لیے یہ متقین کے بعد آپ کی مجلس میں الذین یؤمنون بالغیب، آج میں جو مجلس پڑھوں گی غیب کے اوپر ایمان رکھنا، آج کی مجلس آپ میری یہ سنگل مجلس، اب فقط غیب پر جو ہے اب آپ کہیں کہ میں اتنا طولانی تو نہیں پڑھ سکتی، آئیں تھوڑا تھوڑا اللہ جی اللہ غیب ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، انبیاء غیب ہیں، فرشتے غیب ہیں، کر کے آپ جو ہے کیونکہ 45 منٹ یا گھنٹہ مجلس پڑھنی ہے آپ نے، 50 منٹ کم از کم، تو آپ امام زمانہ پر لے کر آ جائیں۔ اور غیب پر ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ فقط میں آپ کو 2 دلیلیں دے دوں ایمان بالغیب کے متعلق۔ دو دلیل ایمان غیب پر ایمان کی، اس میں نہ مجھے قرآن کی آیت چاہیے، نہ مجھے روایت چاہیے غیب کے اوپر ایمان پر۔ کیوں؟ میں دہریہ ہوں، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں انبیاء کو نہیں مانتا، میں ائمہ طاہرین کو نہیں مانتا، تو بس قرآن اور روایت میرے سامنے آپ بیان نہ کریں۔ اب کیا دلیل دوں میں کہ جی مجھے غیب پر ایمان جو ہے رکھنا جو ہے ضروری ہے؟ تو 2 دلیلیں ہمارے وجود میں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، نہ آیت نہ روایت۔ نمبر 1 روح، نمبر 2 عقل۔ میں دہریہ ہوں، مجھے آپ دلیل دے رہی ہیں کہ جی ایمان کے غیب پر آپ نے کہا قرآن کی آیت، میں نے کہا قرآن کو نہیں مانتا۔ آپ نے جو مجھے جو ہے روایت جو ہے وہ پیش کی، میں نے کہا میں روایت کو مانتا ہی نہیں۔ آپ نے مولا کائنات کے خطبے پڑھنے شروع کر دیے، میں نے کہا میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ اب مجھے کیسے سمجھائیں گے آپ؟ دلیل عقل کے ذریعے سے جو ہے آپ جو ہے مجھے جو ہے وہ سمجھائیں گی کہ آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہر فرد بشر چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو وہ ان 2 چیزوں پر یقین رکھتا ہے۔
روح ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، روح ہے؟ دکھائیں کہاں ہے؟ دکھائیں، نہیں دکھا رہی؟ کیوں؟ میں کیسے یقین کروں کہ روح ہے آپ کے پاس؟ دلیل کیا ہے کہ چلیں آپ، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے بدن میں روح ہے؟ جی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سانسوں کا چلتے رہنا، بس آنکھیں جو گھوم رہی ہیں میری، میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ جو ہاتھوں کی حرکات و سکنات ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ نے پہچانا کہ مولانا کے جسم میں روح ہے۔ اگر مولانا کے جسم میں روح نہیں ہوتی تو یہ جسم جسد میں تبدیل ہو جاتا، اور جسم جب جسد میں تبدیل ہو جاتا، اب بھی میں کسی کا محتاج نہیں، جب روح نہیں جل جاتی تو میں 10 لوگوں کا محتاج ہو جاتا۔ بس اب تھوڑا سا سوچیں اس کے اوپر کہ میں نے، کہ آپ لوگوں نے کیسے پہچانا میرے جسم میں روح ہے؟ بولنے سے۔ تو بس پتہ چلا کوئی چیز غائب ہوتی ہے جو سبب بنتی ہے حاضر کی زندگی کا، لیکن وہ غائب دکھائی نہیں دیتا، اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے۔ اس اثر سے آپ جو ہے پہچانتی ہیں کہ یہ چیز ہے۔ دیکھیں بالفرض جو ہے، میں کہوں یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، کیسے جل رہی ہے؟ تاروں میں ارتھ کرنٹ جو ہے وہ موجود، دیکھا ہے آپ نے؟ ہاتھ لگائیے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ جو خود روشنی ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاروں میں ارتھ موجود ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ ایمان ہے؟ جی روشنی سے ہم نے ایمان رکھ لیا۔ بس یہ جو اثر ہے نا روشنی، اس سے پہچانا کہ غائب ہے جو اپنا اثر چھوڑ رہا ہے یہاں پر۔ تو اب یہاں پر قرآن کی آیت یا روایت میں نے نہیں پڑھی آپ کے سامنے، ایک دلیل عقل کے طور پر جو وہ بیان کی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ بہت پھیلا سکتی ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ بہت ساری مثالیں جو ہے دنیا کی جو وہ لے کر آ سکتی ہیں۔ دوسری چیز عقل، میرے پاس عقل ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کہیں مولانا دکھائیے اگر آپ کے پاس عقل ہے تو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ جو آپ پے در پہ گفتگو کر رہے ہیں نا آرام آرام سے اور بیان کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس عقل ہے۔ اور اگر عقل نہیں ہوتی، ابھی آپ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے اور ہم جو یہاں پہ ہنس رہے ہوتے اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ عقل دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن جو اس کا اثر ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ پہچانتی ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ عقل جو ہے وہ موجود ہے۔ بس اثر کے ذریعے سے جو ہے مؤثر کی طرف جایا جاتا ہے، اس مؤثر کے ذریعے جو اپنا جو ہے اثر جو دوسری چیز میں چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے ہم جو ہے پہچان جاتے ہیں۔ اب آپ جب یہ مقدمہ بنا لیں گی، کہیں گے بس یہ دنیا ہے؟ جی ہے۔ سورج نکل رہا ہے؟ بالکل۔ غروب ہو رہا ہے؟ جی۔ چاند آ رہا ہے؟ جی۔ ہریالی ہے؟ بارش ہو رہی ہے؟ فلاں 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 فلاں۔ اور آپ ماشاءاللہ لفاظی کرنے میں خواتین بہت آگے ہیں، خوب آپ اس میں 2-4 منٹ پکائیں گی اور اس کے بعد کہیں گی بس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی غائب ہیں، کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کو حیات مل رہی ہے۔ بس متقی ہو گیا آپ کا۔ متقی کے بعد آپ کی دوسری آ گئی ایمان بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامہ نماز۔ اقامہ نماز۔ اب آپ آئیے نماز کے متعلق، نماز پہ جو آپ وہ گفتگو کریں۔ متقی آپ کہیں گے دوسری نشانی ہے اقامہ نماز، نماز کو قائم کرنا۔ اب اس میں جو ہے آپ جو ہے دیکھیں، سب میں پہلے پھر آپ نے جیسے غیب پر، اسی طریقے سے اقامہ نماز پر، پھر آپ جو ہے تفسیر کی طرف پہلے جائیں گی، پھر روایات کی طرف آئیں گی، پھر جو ہے بیچ میں جو ہے اگر آپ کو جو ہے واقعات ڈالنے ہیں تو واقعات کی جو کتاب ہیں،
جیسے آیت اللہ دستہ غیب کی کتابیں ہیں وہ آپ جو ہیں وہ لے سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، یا ایک اور کتاب آئی ہے 3 جلدوں میں 100 موضوع 1000 واقعات، غالباً ایسی کوئی کتاب ہے 3 جلدوں میں، اگر میں اشتباہ نہ کروں، وہ لے لیں، 3 جلدوں میں ہے، اس میں ایک کام کیا گیا۔ ایک اور آئی ابھی میں نے دیکھی ہے، ویسے تو فارسی میں 3 جلدوں میں ہے، ابھی شاید اس کی 1 جلد کا ترجمہ گنجینہ معارف، گنجینہ معارف، خزانہ، گنجینہ، گنجینہ معارف، یہ شاید اس کی 1 جلد جو میں نے اسلام آباد میں بہرحال میں نے دیکھی تھی اور کسی صاحب نے ہمیں ہدیہ بھی کی تھی۔ یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ بھی اچھی کتاب ہے، گنجینہ معارف۔ اس میں بھی کیا کیا انہوں نے، جس طریقے سے 100 موضوع 1000 داستان شاید ہے کتاب، تو انہوں نے بھی یہ کیا آیت دی ہے، روایت دی ہے اور پھر واقعات دی ہیں۔ گنجینہ معارف والے نے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ آیات دی ہیں، یا بند حقیقی کی کتاب شاید آپ لوگوں کے پاس ہو، 50 موضوع 100 واقعات، یا 25 موضوع 50 واقعات، ٹھیک ہے، یہ 2 کتابیں ہیں۔ اس میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہی ہے کہ 5 آیتیں دے دیں، 5 روایتیں دے دیں، تھوڑی سی تشریح کر دی اور 2 واقعات ذکر کر دیے، تو آپ کی بنی بنائی جب وہ تقریباً جب وہ مجلس تیار ہے، جی جی مل جائے گی، ورنہ جو ہے بہرحال آپ کہیں گے القائم والوں کو تو وہ بھی دلوا دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، یا جو ہے محمد علی بک ڈپو وہاں پہ جو ہماری ساری کتابیں ہیں سولجر بازار میں وہاں پہ مل سکتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعات کی کتابیں لے لیں تاکہ جو ہے تھوڑی جان جو ہے مجلس پڑھنے میں آ جاتی ہے اور کوئی واقعہ جو وہ ذکر کریں اور کوشش کریں۔ جی وہ مصائب کی کتاب ہے، ویسے بند حقیقی کی تقریباً 30 کتابیں ہیں۔ اب یہی ہے کہ ویڈیو بنی ہوگا، مولانا اپنی کتابوں کی پبلسٹی کرنے کے لیے آئیں، وہ مراد نہیں ہے، اور نہ اللہ بھی جانتا قرآن میں یہ سامنے ہے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، وہ فقط 10 دینے کے لیے ہیں۔ دیکھیں یہ 2 میں نے بتا دی، 50 موضوع 100 واقعات، 25 موضوع 50 واقعات، اور واقعات کی ہے انسان ساز واقعات، بہترین کتاب ہے، یہ چھوٹی ہیں، اور میں انسان ساز واقعات، آخرت ساز واقعات، شرح حدیث قصہ، وہ کتابیں جو بہت اچھی ہیں وہ بتا دیتا ہوں میں۔ شرح حدیث قصہ، شرح زیارت امین اللہ، شرح دعائے عہد جو تازہ چاپ ہوئی ابھی، شرح ماہ رمضان کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی کتاب ہے، یہ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے لیکن واقعاً بہت اچھی ہے اور آپ لوگوں کے کام آئے گی۔ تحفۃ الصائمین، روزے داروں کے لیے تحفہ، ہر روز کی جو دعائیں آپ جو چھوٹی چھوٹی پڑھتی ہیں نا، آج کے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، اس کی مختصر جو ہے شرح لکھی ہم نے، اور اس میں پھر آپ کے لیے ہر دعا میں ایک موضوع نیا کھل جائے گا۔ تحفۃ الصائمین، میری رائٹنگ بہت اچھی نہیں ہے اس لیے تحفۃ الصائمین، یہ ماہ رمضان کے حوالے سے، لیکن ضروری نہیں ہے ماہ رمضان میں، اس کے علاوہ بھی یہ آپ کے جو وہ کام آ سکتی ہے۔ مثلا ذکر کا موضوع آپ نے پڑھنا ہے، اس میں موجود ہے، دعا کا موضوع آپ نے پڑھنا ہے، اس میں موجود ہے،
اخلاص کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس میں جو آپ کو جو وہ موجود واقعات جو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، یعنی بہت مختلف موضوعات جو ہیں بہرحال اس کتاب کے اندر جو وہ موجود ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کی شرح ترجمہ ہوئی ہے شموس الطالعہ کے نام سے غالباً، اگر میں اشتباہ نہیں کروں، اور علامہ رضی جعفر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں 1 جلد میں، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ لوگ لیں زیارت جامع کی، وہ بھی شرح جو ہے وہ مختصر ہے لیکن اچھی کتاب ہے، کیونکہ زیارت جامع خود بہت بڑی ہے اور اس کے لیے پھر شرح لکھنا، تو ماشاءاللہ سے آج کل جو ہے ہمارے ہاں اتنا کتابوں کو پڑھا نہیں جاتا، ابھی کتاب ہماری مارکیٹ میں آتی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی کتاب ان قریب آنے والی ہے تو میسیج آنا شروع ہو جاتا ہے، مولانا PDF دے دیں ذرا، تو جو دیکھیں گے جو کتاب میں آپ کو ہے نا لذت اور پڑھنا، وہ آپ کو موبائل میں نہیں ہے، شاید موبائل میں آپ 1 گھنٹہ اگر پیڈ آپ کے بھائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لیکن کتاب آپ 4-4 5-5 گھنٹے میں مطالعہ کر سکتی ہیں۔ ایک دوسرا جو اس پہ آپ کو بہت چھوٹا دکھائی دے گا، پھر فاؤنٹ بڑا کیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، پھر خدا نہ خاصہ ڈیلیٹ ہو گئی آپ سے تو مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے بہرحال ہم کہیں اور نہ جائیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ایمان بالغیب کے اوپر پھر اقامہ نماز، اب دیکھیں پھر اقامہ نماز پر آپ بہت ساری جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ لے کر آ سکتی ہیں، اور پھر اس میں فضائلی نکات بھی جو آپ جو ہے وہ، اور کوشش کریں کہ جیسے علامہ طالب جوہری صاحب کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجلس پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ فضائل اہل بیت نکالیں، تاکہ مجلس جو ہے نا بالکل ایک سمت نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ مجلس جو ہے بہت ایسی پڑھ کے جو بہت سادی پڑھیں، وہ میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ کوشش کریں کہ اہل بیت کے فضائل کہیں نہ کہیں جہاں تک ممکن ہو۔ اب یہ کرتے 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 آپ آ جائیں کہ مولا علی علیہ السلام نماز میں ہے اور جو ہے وہ حالت رکوع میں مولا نے جو زکوٰۃ دے دی، آپ جو نقطہ وہاں پر جو مثلاً اور بھی آ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے آپ اٹھا کر دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے کیا کیا ہے کہ وہاں پر امام جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، مشہور واقعہ آپ کے سامنے، دو اب بات آگئی تو میں عرض کر رہا ہوں، نماز میں ہے، ایک مرتبہ گھر میں آگ لگی ہے، ایک مرتبہ بچہ جو ہے کس میں گرا ہے، کنویں میں گرا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں نا واقعات آپ نے، یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن امام اپنی نماز کو جاری ساری رکھے رہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ پھر جو ہے بہرحال لوگوں نے کہا مولا یہ کیسی عبادت تھی کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھیں گھر میں آگ لگ گئی، تو مولا کا جملہ وہاں پہ ملے گا آپ کو، وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے غافل کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہتے کوئی نقصان امام کو یا بچوں کو گھر والوں کوئی نقصان آگ لگی تو نہیں ہوا۔ پھر جو ہے بچہ کنویں میں گر گیا، ماں چلا رہی ہے، امام اپنی نماز پڑھ، نماز کمپلیٹ کی، امام آئے اور سارا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ لاؤ میری امانت مجھے واپس کر دو، کہتے ہیں کہ اب امام باقر علیہ السلام کا لباس بھی گیلا نہیں ہوا تو اٹھا کر جو بچے کو دے دیا، تو امام نے وہاں بھی ایک جملہ کہا کہ تمہارا اضطراب بھی اپنی جگہ پر ہے اور میرا اطمینان بھی اپنی جگہ پر ہے، تم ماں ہو اس لیے تڑپ رہی ہو، لیکن اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میرے بچے کی محافظت بھی کر سکتا ہے۔ اب اندازہ کریں یہاں پر، اب دیکھیں فضائلی نقطہ، آگ تابع امام رہی، پانی تابع امام رہا، یہ دو واقعات یہاں پر کیا ہے، بندگی، اس بندگی نے کام کیا کیا ہے، آگ کو بھی اپنے تابع بنایا ہوا ہے اور پانی کو بھی جو ہے کیا کیا ہوا، اپنے تابع بنایا ہوا ہے۔ قرآن میں دو واقعات ہیں، ایک حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے اور ایک حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حکم الہی کیا ہوا، یا نارو کونی بردم و سلام علی
ابراہیم پر گلزار ہو جا، حکم الہی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ جب وہ لشکر کو لے کر چلے، جیسے دریا کا قریب پہنچے، کیسے عبور کریں، پروردگار عالم نے کہا کہ ایسا مارو تمہارے لیے جو راستے بن جائیں گے۔ وہاں آگ میں نبی گیا ہے، یہاں پانی میں نبی گیا ہے اور راستہ بنا ہے، لیکن کیا ہے وہاں پر؟ حکم الہی۔ آگ گلزار ہو نبی کے لیے، سمندر میں راستہ بنے نبی کے لیے، حکم الہی ہے۔ یہاں پر آپ کہیں گی کہ حکم الہی نہیں ہے، یہاں پر بندگی پروردگار عالم ہے کہ جس نے آگ کو بھی اپنے تابع کیا ہوا ہے اور پانی کو بھی اپنے تابع کیا ہوا ہے۔ بس انسانی کام ہے نماز کرے، انسان بندگی پروردگار عالم کرے، تو ہر چیز جو ہے پھر جو اس کی جب وہ اتباع کرتے ہوئے جو وہ دکھائی دے گی۔ الا ماشاءاللہ پھر آپ فضائل نکات جو ہیں آپ جو ہے نماز سے نکال سکتے ہیں، کوئی حرج جو اس میں نہیں ہے۔ اب پھر جو ہے اس موضوع کا اگر پھیلانا چاہیں تو آپ جو ہیں بہرحال خود نماز کے ٹاپک پر جو ہے کافی جو ہے وہ گفتگو کر سکتی ہیں، اور خود جناب سیدہ کی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہیں فوائد جو ذکر کیے گئے نماز کے، جو ہے کیا کیا جو وہ فوائد جو ہے نماز کے ہیں، زندگی میں کیا ہوگا اس کا اثر، مرنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا، قبر میں اس کا کیا اثر ہوگا، تو ساری جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ غالباً تو جناب سیدہ نے جو اس کو جو وہ تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا۔ اگر پھیلانا چاہیں تو اس موضوع کو جو ہے آپ جو ہے بہرحال پھیلا سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں 5 نشانیاں اب آپ جا کر خود دیکھ لیے گا، تاکہ میں دوسرا ٹاپک جو شروع کر دوں، کافی ٹائم ہو گیا۔ اس 5 نشانیوں کو جو اس میں ذکر کی گئی ہے، اب 5 نشانیاں دیکھیے گا۔ 5 نشانیوں کے بعد جو ہے پھر جا کر آپ آخر میں آپ کی مجلس کا نتیجہ آ جائے گا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ آپ کا جب پوری جو ایک جو مجلس جو وہ تیار ہو جائے گی اس طریقے سے، اور آپ جا کر دیکھیے گا کہ کون کون سے اس میں جو آپ موضوعات جو ہے وہ نکال سکتی ہیں۔ اس میں انفاق کا موضوع بھی آپ کا آ جائے گا، کتب سماویہ پر بھی وہ آ جائے گا، اور آخر میں جو ہے آخرت پر ایمان۔ اس کے اوپر جو آپ تفصیل کے ساتھ جو ہے مطالعہ کریں، اور جو منابع ذکر کیے گئے ہیں سب میں پہلے آپ نے جو ہے قرآن، پھر روایات کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کتابوں کے حوالے ہم نے دیے ہیں آپ جا کر جو وہ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہے واقعات کس کس کتاب میں جو آپ کو جو وہ مل رہے ہیں آپ کے موضوع کے مطابق۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کوشش یہ کریں کہ دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، بہت سے جو آپ خود کہتی ہیں میں نے کئی مرتبہ جو سنا ہے، تو کوشش کریں ایسا واقعہ لے کر آئیں کہ جو کم سنا گیا ہو یا کم پڑھا جاتا ہو۔ اس انداز میں اگر آپ وہ تیاری کریں گے تو وہ بھی جو ہے آپ کے لیے جو بہت اچھا رہے گا کہ جی ہاں مثلا علم کے متعلق انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے، لیکن جو واقعہ پڑھا ہے نا علم کا، وہ نیا واقعہ پڑھا ہے، ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، یا جو ہے کم پڑھا جاتا ہے وہ واقعہ۔ ایک پھر اس واقعے سے اگر آپ میٹر نکالنا چاہتی ہیں، اس واقعے سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ درس جو ہے وہ ہمیں جو وہ مل رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر سکتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ لیں محافل اور مجالس آغا ذیشان جوادی صاحب کی، محافل اور مجالس، خدا غریب کی رحمت کرے، ذیشان جوادی صاحب کی۔ قبلہ ذیشان جوادی صاحب کی، جی قبلہ ذیشان جوادی صاحب کی محافل و مجالس، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ نقل کرنے کے بعد جو ہے، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یعنی 14 جو انہوں نے جو ہے مجالس ذکر کیے ہیں، تو 14 جو ہے انہوں نے میلاد جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، تو انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اس سے ایک دو پوائنٹ جو ہے وہ ذکر کر دیے، اس سے بھی ایک آپ کو تحلیل تھوڑی سی آگے کہ واقعے کے ذیل میں کس طریقے سے نتیجہ جو وہ نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی جو ہے آپ جو ہے وہ کر سکتی ہیں کہ اس طریقے سے جو وہ واقعے کو نقل کرنے کے بعد جو ہے آپ بیان کر سکتی ہیں۔ سر امام زمانہ کی واقعات خود ایک کتاب ہے ملاقات امام زمانہ علیہ السلام، اس کے علاوہ
اصل میری نگاہ سے فارسی گزری، اردو کو میں نے دیکھا نہیں یہاں پہ زیادہ امام زمانہ کے متعلق۔ العبقری الاحسان کر کے کتاب ہے 10 جلدوں میں، لیکن وہ فارسی میں اردو میں جو وہ نہیں ہے۔ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام میں یا امام زمانہ کے متعلق جو ہے امام زمانہ ولادت سے ظہور تک، امام زمانہ ولادت سے ظہور تک، یہ کتاب ہے، اب مؤلف کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آیت اللہ کاظم قزوینی۔ یہ وہ شخصیتیں بہرحال بہت بزرگ شخصیتیں جو کم میں دفن ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ان کا جو ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو ان کو جا کے جو وہ دفنایا ہے، اور ان کے سینے پر جو کتاب جو وہ رکھی ہوئی تھی، فاطمہ من المہد الی اللحد، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہرحال کتاب ان کے ترجمہ بھی جو وہ اردو میں جو ہو چکی ہے، لیکن ایک ذہن اور کوشش کریں کہ جیسے آپ کی کلاس ہوتی ہیں، اگر آپ تھوڑی فارسی اگر سیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، عربی سیکھ لیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، ورنہ جو ہے کم از کم فارسی اس میں میٹر آپ کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ فارسی کتابیں مل جائے گا، اور پھر آپ کو جو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے ہاں تراجم ہوئے ہیں یعنی ترجمے ہوئے ہیں، اس میں کس طریقے سے ہمارے ساتھ جو وہ خیانتیں کی گئی ہیں۔ بہت سارے ترجمے انتظام ہے فارسی سکھانے؟ مجھے نہیں پتہ، میں تو اصل میں سال میں محرم سفر میں آتا ہوں، تو زیادہ تر اربعین کی کوئی شرح یہاں نہیں، وہ میری نظروں سے نہیں گزری کوئی کتاب ایسے اردو میں کوئی ہو۔ تو بہرحال یہ جو ہے آپ جو ہے وہ اگر فارسی سیکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا، تو آپ کے پاس میٹر بہت آئے گا، کیونکہ ترجمے والوں نے بہت ساری چیزیں جو نکال دی ہیں، یا ترجمہ نہیں آیا تو نہیں کی ہیں، اور یا بعض جو چیزیں ہیں فضائل کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو انہوں نے جو وہ ترجمہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، میں کسی کا نام بھی یہاں پر لینا جو مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ اگر خود دیکھیں تو اصل کتاب کو اٹھائیے، اور جو ہے جو ترجمہ ہے اس کا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہرحال فرق جو آپ کو جو وہ پتہ چل جائے گا۔ اب خود بہرحال امام زمانہ کے متعلق جو ہے آپ نے جو ہے کیونکہ بار بار پوچھ رہے ہیں، تو بہرحال خود کہ جی جمال منتظر وہ اس میں تقریباً روایات ہیں، اس میں روایات ہیں۔ خود امام زمانہ علیہ السلام قرآن میں آپ نے سنا ہے کہ امام علی قرآن میں، اب میں آپ لوگوں نے کہا تو اب ذہن میں نے بنایا اس کا، امام زمانہ علیہ السلام قرآن میں، یہ تو آپ لوگوں نے بہرحال جو ہے اکثر و بیشتر جو وہ سنا ہے اور جانتی بھی ہیں کہ مولا علی قرآن میں۔ اب امام زمانہ علیہ السلام قرآن میں یہ تھوڑا سا سخت ہے، لکھیں المہدی فی القرآن، المہدی فی القرآن، کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ امام زمانہ علیہ السلام قرآن میں۔ یہ بندے حقیر کی کتاب ہے، مختصر کتاب بہرحال ہے، اتنی طولانی نہیں ہے، مختصر ہے۔ اس میں جو ہم نے کام کیا وہ یہ کیا کہ آیت دی ہے، آیت کے ذیل میں روایت دے دی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، کوشش کی ہے کہ اچھی خاصی آیات کو جو وہ ذکر کیا جائے، اور پھر جو ہے امام زمانہ کے متعلق جو روایت اس کے ذیل میں ہے اس کو جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے۔ تو اگر وہ کتاب آپ لیتی ہیں تو خود آپ کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ جو نکل آئے گا کہ کس طریقے سے ہم قرآن سے جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو جو وہ ثابت کر سکتے ہیں، کہ جیسا کہ خود یہی متقین کی نشانیوں سے ایک نشانی کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ خود اس سے جو آپ جو وہ سمجھ جائیں کہ جو غیب پر ایمان ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام غیب ہیں، تو آپ کو جو اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھنا پڑے گا۔ بس ایک آیت آپ کے آگے کہ ہاں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جو یہ آیت جو ہے ہمارے پاس جو وہ موجود ہے۔ الا ماشاء اللہ میں اس موضوع کو زیادہ نہ پھیلاؤں،
بہت آسان دلیل جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے سورہ قدر. اس میں آپ کیا پڑھتی ہیں؟ اور استحباب بھی ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں جو ہے انسان سورہ قدر کی جو وہ تلاوت کرے. تنزل الملائکۃ، ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اب سوال یہاں پر یہ ہے، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کے متعلق جو ہے بہرحال امام کی یہ حدیث موجود ہے، یا معاشر الشیعہ خاصمہ بصورت انا انزلنا، اے شیعوں تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مباحثہ کرو، گفتگو کرو سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے، تفلحو تم کامیاب ہوگے. اب مفہوم روایت جو وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم سامنے والے کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ کرو گے کہ سورہ انا انزلنا کے ساتھ، تو تم اس سے کہنا کہ کیا سال میں ماہ رمضان آئے گا؟ وہ کہے گا بالکل ماہ رمضان آئے گا. تو اب آپ اس سے سوال کرنا، جب ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ آئے گا تو اس میں شب قدر آئے گی یا نہیں؟ وہ کہے گا جی بالکل آئے گی. جب شب قدر آئے گی تو اس سے پوچھئے کہ کیا ملائکہ نازل ہوں گے یا نہیں؟ وہ کہے گا جی بالکل ہوں گے. جب وہ یہاں پر آ جائے کہ جس پر ملائکہ نازل ہوں گے اس رات میں شب قدر میں، تو آپ سوال کریں کس پر؟ کون سا ایسا وجود ہے کہ جس پر جو ملائکہ نازل ہوں گے؟ رسول تو ہے نہیں. اب کوئی حجت خدا ہونا چاہیے روئے زمین پر کہ جس پر جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو ان کے پاس کوئی وجود نہیں ہے. تم فوراً کہو کہ اولاد زہرا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہمارے ہاں جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہیں، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو اس طریقے سے آپ سورہ قدر کے ذریعے سے جو ہے وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ثابت کر سکتی ہیں. اب جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر غیب پر گفتگو کر لیں، آیات کے ذریعے سے گفتگو کر لیں. بہت ساری آیات ہیں، اور مشہور و معروف جو ہے آیات اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ ثابت کر سکتے ہیں. مثلا یوم ندعو کل اناس بے امامہم، کہ ہر ایک کو جو ہے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا یا اٹھایا جائے گا کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بے امامہم، کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب سوال آپ کریں سامنے والے سے کہ جی لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل ہیں. اب جب لوگ ہیں تو امام کا ان کا تو ماننا پڑے گا کہ کوئی امام ہے ہمارا بھی کہ جس کے ساتھ جو ہمیں اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا. تو ہر دور میں جو ہے امام کا جو ہے وہ حجت خدا کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس طریقے سے بہرحال آپ جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کر سکتی ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر غالباً 63 سورہ فرقان ایک نیا موضوع ہے، اس پہ جا کے آپ خود تیاری کیجئے گا. سورہ فرقان آیت نمبر 63 ایک نیا موضوع ہے، کم پڑھا گیا اس کے اوپر. انشاءاللہ آپ لوگ تیاری کریں اور اس کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں عباد الرحمن کی نشانیاں، بہت ایک اچھا موضوع ہے. اس پر جو ہے اگر آپ چاہیں گی تو جس طریقے سے متقین کی نشانیاں
ذکر کی گئی ہیں کہ یہ ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے آ کر اس میں جو ہے عباد الرحمن کی جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے بعد آپ جب آئیں گے تو کئی نشانیاں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی کہ عباد الرحمن کی نشانیاں کیا ہیں. آپ جو آرام سے اس پر خمسہ مجالس بلکہ زیادہ ہی جو ہے آپ اگر روزانہ ایک نشانی کو لے لیں تو آپ جو ہے اس کو جو وہ پڑھ سکتی ہیں. یہ اب آپ تیاری کیجیے گا اس کے اوپر کہ عباد الرحمن کی نشانیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں جو وہ آ جائے گا. آرام سے جو ہے آپ جو اس پہ گفتگو کر سکیں گے. آخری بات ایک اس حوالے سے کہ قرآن کے حوالے سے کوشش کریں کہ آپ اس آیت کو منتخب کریں کہ جس میں آپ 2-3 موضوعات آپ کے پاس آ رہے ہوں. وہ آپ کے لیے بہت آسان رہے گا ابتدا جو پڑھنے والے ان کے لیے. ورنہ تو اکثر و بیشتر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں سرنامہ کلام میں آیت کوئی ہوتی ہے اور نیچے گفتگو کچھ اور چل رہی ہوتی ہے اور پورا عشرے کا عشرہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور جو موضوع جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ایک لیول پہ جو گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس لیے آپ کوشش کریں گے جس طریقے سے متقین کی نشانی کے لیے میں نے کہا اس طریقے سے آپ لے کے چلیں کہ پے در پے تو لوگ بھی کہیں گے جی کل انہوں نے یہ گفتگو کی تھی اور اس طریقے سے آپ گفتگو کہ جی آج میں یہاں پر گفتگو ختم کر رہی ہوں کل انشاءاللہ اس سے آگے کل انشاءاللہ بیان کروں گی. پھر اس میں ایک کام آپ یہ کریں جو ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے وہ یہ جو کل کی مجلس ہے کیونکہ لوگ بعض اوقات نئے آ جاتے ہیں. جو کل کی مجلس ہے اس کا خلاصہ 4 یا 5 منٹ کے اندر آپ بیان کرتے ہیں. جی کل کی مجلس میں نے یہ بیان کیا تھا اور یہاں تک آپ کو پہنچایا تھا. اب یہاں سے میں آج جو ہے مثلا کل میں نے میری جو گفتگو تھی وہ متقین کے متعلق تھی. میں نے متقین کا معنی کیا تھا اور قرآن میں متقین کے لیے کیا کیا آیات جو ذکر ہوئی ہیں اس کے متعلق میں نے بیان کیا تھا. آج جو ہے میں پہلی نشانی کو جو وہ ذکر کر رہی ہوں کہ متقین کی پہلی نشانی کیا ہے مثلا ایمان بالغیب. صحیح اس پہ جو آپ نے جو ہے گفتگو کر لی. اب یہ آپ مثلا جو ہے پہلے اور دوسری مجلس جو ہے آپ نے جو ہے متقین پر پڑھی پھر ایمان بالغیب پر آ گئے. ایک دن جو آپ نے مثلا توحید کیا ہے توحید کے بارے میں آپ نے جو گفتگو کر دی کہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے. اس کے اوپر ادلہ آپ نے جو دے دی دلیل عقلی جو آپ نے اس کے اوپر دے دی. اس طریقے سے آپ نے توحید کے اوپر جو ہے وہ بیان کر دیا اور آپ یہ کہیں کہ جی توحید ہے اور توحید کے بعد اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہادی برحق بھیجے ہیں. ان میں یہی گزرے ان میں سے آخری ہادی برحق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن میں موضوع سے دور نہیں ہو رہی ہوں. موضوع کیا ہے ہمارا متقین کی نشانیاں ہیں تقویٰ. تقوی کے بعد جو ہے متقی پہلی نشانی غیب پر ایمان. اس غیب پر ایمان میں سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب آپ جو ہے امام زمانہ پر جو آپ گفتگو کریں ایک چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے اور جس میں اکثر و بیشتر جو ہے ہمارے لیے جو ہے ایک مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہ جو چیز ہم سے متعلق نہیں ہم اس پر جو ہماری توجہ ہوتی ہے. دوسری چیز جس سے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سے جب وہ غافل ہوتے ہیں. دیکھیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے شرائط ظہور علامات ظہور. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے بھی یقیناً مجالس پڑھی ہوں گی یا سنا ہوگا یا جو ہے کیا نام ہے سنتی رہتی ہوں گی شرائط اور علامات. ہمارے ہاں توجہ کسی طرف دی جاتی ہے علامات. شرائط پر کبھی گفتگو سنی آپ نے؟ میرا کام کیا ان دونوں میں سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ شرائط کی ذمہ داری. علامات کی ذمہ داری میری نہیں ہے. جب علامات کی میری ذمہ داری نہیں ہے تو میری ساری توجہ کس پر ہے؟ اس کو میں بھول گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری پوری کوشش اس کے اوپر ہو. یہ تو شرائط جو ہیں امام زمانہ کے متعلق جو ہیں
وہ تو یقیناً پروردگار عالم ان علامات کو جو پوری کرے گا. اس علامات میں حتمی غیر حتمی. اگر آپ فقط امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو کرنا چاہ رہی ہیں اور پھر امام زمانہ علیہ السلام میں جو ہے آپ ان دو ٹاپک کو لے لیں. شرائط ظہور کیا ہیں, علامات ظہور کیا ہیں. اگر آپ مجلس پڑھنا چاہیں تو فقط ان دو کو لینے کے بعد کوئی آیت لے لیں. مثلا سورہ نور آیت نمبر 55, اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. یہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق اس کے اوپر توجہ دیجیے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی آپ سے پوچھا جائے حکومت جہانیہ امام زمانہ علیہ السلام کے امام کی جو حکومت ہوگی کیسے ہوگی, کیا ہوگا, اس کے اندر سب کچھ اس آیت کو جا کر ضرور پڑھیے گا. دیکھیں آج یہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی جو کلاس ہے, 2-3 مجلس انشاءاللہ جو ذاکرہ یہاں پر بیٹھی ہیں یقیناً ان کی بن گئی ہوں گی, کوئی ان کے لیے پریشانی نہیں ہوگی, لیکن تھوڑا سا مطالعہ ضرور بہرحال ضروری ہے. سورہ نور آیت نمبر 55 یاد کرانے کا بہترین طریقہ ہے کہ جی اہل بیت علیہ اللہ بھی نور ہے, اہل بیت بھی نور ہیں. اب اس میں آپ 1-2 آیات پڑھ لیں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ آپ پاس ایک نور آئے, کتاب مبین آئی. پھر کہا فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا, اللہ پر ایمان لا, رسول پر ایمان لا, اس نور پر ایمان لا جس کو ہم نے نازل کیا. اس نور سے مراد کیا ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے. بس اللہ بھی نور ہے, رسول بھی نور ہے, اہل بیت بھی جو ہے نور ہے. تو امام زمانہ کے متعلق جو آیت ہے سورہ نور میں ہے. نشانی بھی یاد کرنا ہے, آیت بہت آسان ہے آپ کے لیے, 5 اور 5 پنجتن پاک, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی نہیں بھولے گا. جب اس طریقے سے آپ ان کو ذہن نشین کرائیں گی تو وہ کہیں گے ہاں یاد ہوگی جی, نور اہل بیت نور ہے. ان کی آیت حکومت جانی کے 55, 5 اور 5 55. اس کو جا کر پڑھیں, یہ آیت لے لیں کہ جس میں یہ ہے, یا کوئی اور آیت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ہے وہ آپ لے لیں. پھر آپ جو ہے تھوڑے سے وہ کر کے کہ ابھی میں اس آیت کے ذیل میں نہیں, لیکن آج میری گفتگو شرائط اور علامات کی. اب آئیے کہ علامات کی ذمہ داری جو ہے وہ پروردگار عالم کی ہے, شرائط کی ذمہ داری میری ہے. لیکن ہماری پوری کی پوری توجہ علامات پر ہوتی ہے, شرائط پر نہیں ہوتی ہے. اب اس کے لیے ایک مثال دے دوں تاکہ جو ہے بات جو بالکل جو وہ واضح ہو جائے کہ علامات کی ذمہ داری میری نہیں ہے, یعنی ہماری نہیں ہے, پروردگار عالم کی ہے. ظہر کا وقت کب ہوگا؟ جب ہوگا زوال شرعی. جیسے ہی زوال شرعی ہوا ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. ٹھیک, مثلا آج کل جو ہے کراچی میں مثلاً 12 بج کے جو ہے 37 یا 38 منٹ پر جو ہے زوال شرعی ہو رہا ہے. ٹھیک, اب یہ جو زوال شرعی ہوگا, ظہر کا وقت ہوگا, زوال ہوگا, تو یہ زوال ہوگا کب؟ جب سورج نکلے گا. سورج نکلنے کے بعد اپنے مقرر راستوں کو طے کرے گا. مقرر راستوں کو طے کرنے کے بعد جو ہے جب زوال تک پہنچے گا تو زوال شرعی کا وقت آ جائے گا. سوال, سورج کو نکالنا میری ذمہ داری ہے؟ نہیں. سورج کو چلانا میری ذمہ داری ہے؟ نہیں. زوال تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے؟ نہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ پروردگار عالم کی. تو بس اب یہ سورج نکالنا, چلانا, زوال تک لے جانا, یہ زوال جو ہے علامت ہے ظہر کے لیے, اس کو پورا کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری کیا ہے؟
شرائط نماز کیا؟ وضو ہونا چاہیے، لباس غضبی نہیں ہونا چاہیے، زمین غضبی نہیں ہونی چاہیے، قبلہ جو معین ہونا چاہیے. یہ تمام جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. تو بس علامات کے پیچھے نہ جائیں، ہم جائیں شرائط ظہور کے پیچھے. اور شرائط ظہور میں سے کیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا. اپنے آپ کو تیار کیجئے. اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو ہم جو ہیں کیا ہیں، گویا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ انتظار کر رہے ہیں. اور اگر جو ہے ہم نے جو ہے یہ نہیں کیا تو ہم جو امام زمانہ کا گویا کہ جو انتظار نہیں کر رہے. بس پھر جو ہے کیا ہے، وہ لفاظی ہے کہ جو ہم جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ مولا آ جائیے. اگر مولا آ گئے تو کیا ہوگا؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں ہر جگہ پر جب بھی میں تقریباً اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، موبائل کی. آیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ اگر ابھی امام زمانہ آ جائیں اور آ کر کہیں کہ علی افضل اپنا موبائل مجھے دو، میں دینے کو تیار ہوں یا نہیں؟ جب میں کہوں گا مولا رکیے، پاسورڈ ہٹاؤں، فارمیٹ مار دوں، پھر میں آپ کو دیتا ہوں یا نہیں؟ مولا لیجیے، آپ پاسورڈ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کھولیے. ہے ایسا موبائل؟ بہت کم. کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کے اندر. اور عجیب بات یہ ہوتی ہے، اس میں بھی شامل حال ہوں، میں موبائل یوز کر رہا ہوتا ہوں، کوئی آ گیا، ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر بیشتر. یہ یوں کیوں ہو گیا؟ میں بند کرنے کی بات نہیں کر رہا، الٹا ہو گیا. کیوں؟ کس کا خوف ہے؟ ڈر کس کا؟ یہ آنے والے کا. اگر آنے والے کا ڈر ہے تو خوف خدا کہاں گیا؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے، ہر جگہ ہے، دیکھ رہا ہے. اگر آپ سے ہم کہیں کہ اس طریقے سے ہے، اللہ ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ کہیں بالکل. تو پھر تنہائی میں موبائل میں جو کچھ یوز کر رہے ہیں، اگر کوئی آ جائے تو الٹا کیوں ہو جاتا ہے یا بند کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درس توحید بھی ہمارا بھی پختہ نہیں ہے. درس توحید کو جو ہمیں جو وہ پختہ جو ہے کرنا پڑے گا. اور آخری بات یہ تھی آیات کے ذیل میں 2-3 موضوع ہو گئے. انشاءاللہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے آپ نے جو مجلس جو وہ تیار جو ہے آپ نے کرنا ہے. اب خود اس میں بہرحال کافی موضوعات جو ہیں آپ کے جو آ سکتے ہیں. خود شرائط ظہور کو اٹھا کر دیکھیں، خود حتمی نشانیاں کون سی ہیں، غیر حتمی نشانیاں کون سی ہیں. خود آپ جو ہیں بہرحال اگر دیکھنا چاہیں تو یقین جانیے کہ اس علامت حتمی، یہی جو کتاب کا بھی نام بتایا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سے ظہور تک، ایت اللہ قاضی قادم قزوینی صاحب کی خدا غری کی رحمت کرے، کہ ان کی اگر آپ اٹھا لیں بہترین ہے. انہوں نے تھوڑا کچھ جو ہے اس میں جو ہے کافی کچھ جو ہے امام زمانہ کے متعلق حتمی اور غیر حتمی کچھ نشانی کو ذکر کیا ہے. اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس حتمی نشانیوں کا اگر مطالعہ کریں آپ تو کم از کم میں یوں کہوں کہ آپ آرام سے ایک مجلس پڑھ سکتی ہیں. اور غیر حتمی نشانی اگر اٹھانا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو کم از کم 100 سے زیادہ نشانیاں ہیں غیر حتمی. اگر آپ انہی نشانیوں کو پڑھنا چاہیں تو الا ماشاءاللہ جو آپ کا جو وہ اس میں جو میٹر جو ہے وہ آپ کو جو وہ مل سکتا ہے. اور آپ جو اس میں جو ہے خود امام زمانہ کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اور دلچسپ موضوع بھی ہے، آپ جو ہے اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں. اخلاقیات پر گفتگو کریں آپ. رسالہ حقوق نام سنا ہے؟
جی کس کی ہے یہ؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی. ٹھیک. ویسے تو مشہور و معروف جو ہمارے ہاں ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے کہ جب بھی کوئی امام سجاد علیہ السلام کی کتاب جی صحیفہ سجادیہ. اسی طریقے سے جو صحیفہ سجادیہ ہے مفاتیح الجنان میں بھی 15 مناجات ہیں. مناجات 15 مناجات ہیں امام سجاد علیہ السلام کی. اس کے علاوہ دعاؤں سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو رسالہ حقوق شاید ترجمہ میرا جہاں تک خیال ہو چکا ہے. اس کا کتاب کا شرح بھی لکھی جا چکی ہے. آغا انصاریان کی غالباً ہے, شاید ناپید ہو, لیکن جو ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے فارسی سے اردو میں ہو چکا ہے. رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں 50 حقوق جو ہیں امام نے جو ہے ذکر کیے ہیں. 50 حقوق. اللہ کا حق کیا ہے, مثلا جو والدین کا حق کیا ہے, خود آپ کے اعضاء و جوارح جو ہیں ان کا آپ اوپر جو وہ کیا حق ہے, زوجہ کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے, والدین کا کیا حق ہے, پڑوسی کا کیا حق ہے. الا ماشاءاللہ امام نے جو ہے 50 حقوق جو وہ ذکر کیے ہیں. اگر 2 3 4 حق بھی بیان کریں تو کافی جو ہے آپ جو اس میں جو ہے خود رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام کے عنوان سے جو گفتگو کر سکتی ہیں. اور آخری بات اور گفتگو ختم, اور وہ یہ کہ جہاں پر آپ آیات ایسی لیں کہ جس میں 2 3 موضوعات ہوں, اسی طریقے سے روایات کے ذیل میں بھی آپ یہ کام کر سکتی ہیں. روایات کے لیے کوئی خاص کتاب ہے؟ روایات کے لیے جو ہے ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں. اردو میں جو ہے غالباً اس کا ترجمہ ہوا ہے, 10 جلدوں میں ہے, میزان الحکمہ. وہ صرف روایات ہیں. کلام نور بے زبان نور بند حقیر کی کتاب ہے. کلام نور بے زبان نور, بے زبان نور. اس کے علاوہ بھی جو بہرحال آپ کو جو کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے مل جائے گی. خود بہار اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, بہار کے جو ہے ترجمے کافی ہو چکے ہیں. اگر آپ ان کو اٹھا لیں کہ ائمہ تابعین علیہ السلام کے, تو اس میں بہرحال ائمہ علیہ السلام کی زندگی بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتار دل نشین ایک اردو میں کتاب ہے. جی اقوال ہے. لیکن کوشش کریں کہ ایسی کتاب لیں کہ جس میں عربی کے ساتھ اردو ہو, جیسے میزان الحکمہ ہے. میزان الحکمہ میں عربی بھی ہے اردو بھی ہے. گفتار دل نشین میں جو فقط اردو ہے. کلام نور بے زبان نور بند حقیر کی ہے, اس میں عربی بھی ہے اردو بھی ہے. یہ آپ جو ہے جا کر جو دیکھ سکتی ہیں کہ ایسی کتاب لیں کہ جس میں جو عربی ہو. اس سے یہ فائدہ ہوگا, عربی پڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی آتی ہے اور آپ کی تجوید اور قرأت اچھی ہے اور صحیح عبور ہے تو پڑھ لیں. نہیں تو کسی مولانا سے کہیں میں یہ پڑھنا چاہ رہی ہوں, دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ میں صحیح تلفظ کر رہی ہوں یا نہیں, یا کوئی ذاکرہ پڑھی لکھی ہوں ان کے طرف جو آپ جو رجوع کر لیں بہتر ہے. ان سے آپ جو وہ پوچھ لیں. تو روایات کے ذیل میں بھی آپ یہ کام کر سکتی ہیں کہ روایات کے ذیل میں جو ہے آپ ایسی روایت کو اٹھا لیں جس میں ایک ہی روایت میں 2 یا 3 ٹاپک ہوں. آپ جو ہے پھر اس روایت کے ذیل میں جو ہے گفتگو کر لیں, بھئی یہ 3 چیزیں مثلا اس روایت میں ذکر کی گئی, ان 3 چیزوں کو میں گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں. تو اس طریقے سے روایات میں بھی جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے. خلاصہ درس وہ یہ کہ پہلے آیت کا انتخاب کریں, آیت کے انتخاب کرنے کے بعد تفاسیر کی طرف مراجعہ کریں, تفاسیر کی طرف جو مراجعہ کرنے کے بعد جو ہے روایات جو تفاسیر کی ہیں ان کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد جو ہے واقعات جو آپ کا جو موضوع ہے اس کے متعلق جو ہے کون سا واقعہ کہاں پر جو ہے ہم جو ہے وہ لا سکتے ہیں اسی طرف مراجعہ کرنا ہے. اس کو کرنے کے بعد آپ جو ہے کوشش کریں کہ لکھنے کی عادت ضرور ڈالیں, جس طریقے سے مولا کائنات علیہ السلام نے کہا ہے قید العلم بالکتابہ, کہ
کہ علم کو مقید کر لو کتابت کے ذریعے سے. آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی، آپ نے لکھ لیا، یہ رہے گی. کل آپ اگر اٹھانا چاہیں تو یہ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا جی یہ میں پڑھ چکی ہوں اور میں نے یہ چیز لکھی تھی. اب جو ہے جب مطالعہ کیا تو 2 چیزیں 4 چیزیں اور ذہن میں آ گئی، اس میں آپ نے جب اس کو جو وہ ایڈ کر لیا تو اس طریقے سے جو ہے آپ کے پاس محفوظ رہے گا. اور اگر نہیں، آپ نے فقط حافظے پر زور دیا کہ نہیں الحمدللہ میرا حافظہ بہت تیز رہے گا، کچھ عرصے کے بعد آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ میں نے کہاں سے لیا تھا، کہاں لکھا تھا، کیا نقطہ تھا. پھر آپ کو دوبارہ سے جو مطالعہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ لکھیں اور جو ہے ساتھ نیچے جو ایڈریس لکھیں، وہ آپ کے پاس جو قائم و دائم جو ہے رہے گا. خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارن بحق محمد و آل محمد اس مدرسے قائم کو ترقی عطا فرما. پروردگارن بحق محمد و آل محمد جو افراد یہاں پر محنت کر رہے ہیں ان کی سعی اور کوشش کو اپنے بارے میں قبول و منظور فرما. اور حاضر جم جو یہاں پر بیٹھے ہیں علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارن بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. صلوات پڑھ لیں مل کر محمد.